الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز سامعین، پہلی وحی کے بعد ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے فریضے کا بیڑا اٹھایا اور پہلے دن سے ہی تبلیغ شروع کی، اور اس بات کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا: لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے لیے راحت نہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو آپ کی کفالت میں آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، پھر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو گلے سے لگایا۔ اس کے بعد آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں نے کچھ نہ کچھ اسلام کو قبول کرنے میں تعمل کیا، مگر انہوں نے فوراً قبول کیا، جس کی وجہ سے صدیق کہلائے۔ ان قریبی حضرات کا قبول اسلام آپ کے سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی شہادت و گواہی تھی، کیونکہ آدمی کی مقبولیت اس کے گھر ہی سے پتہ چلتی ہے، اور یہ وہ افراد تھے جو آپ کے دست و بازو بنے، دینی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر کا ذریعہ بنے۔ نیک لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ حق اور اصلاح کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں، جس سے آج ہمیں سبق لینے کی حقیقتاً سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ الغرض، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر پھر 9 یا 10 افراد نے اسلام قبول کیا، اور انہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کے گھر پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، اور یوں ابتدائی 3 سال تک یہی خفیہ دعوت چلی۔ انہی لوگوں کو چھپ کر دعوت اسلام دی جاتی جو قابل اعتماد اور سلیم الفطرت افراد ہوتے۔ پہلی وحی کے ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز بھی سکھلائی، اور صرف 2 وقت کی صبح شام 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی، اور ان دنوں جو مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر وہ نماز پڑھتے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے چچا ابو طالب کا گزر ہوا، تو دیکھ کر اس طریقے عبادت پر تعجب ہوئے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، اور کوئی شخص تم سے ٹکرانے والا نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اسلام کے بعد اولین فرض جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔